بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو اس جہان کی خالق، مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بچوں کی سرپرستی کا جو قانون ہے، جس کا طریقہ کار ہے، جس کو ہم لوگ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ GNW کہتے ہیں 1890، اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو ناظرین، یہ حصہ اول ہے، حصہ دوم انشاءاللہ وہ بھی میں جلدی تیار کر دوں گا۔ تو ناظرین، یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے، ہمارے سبسکرائبر ہیں شکیل مسونی صاحب، تو انہوں نے مجھے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ میں یہ جو GNW ہے ایکٹ، اس کا ایک سیکشن ہے 25 جس کے تحت گارڈین شپ کی جو درخواست دی جاتی ہے اس پہ تفصیل سے بات کروں۔ وہ انشاءاللہ میں بعد میں اس پہ کروں گا۔ تو میں نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ یہ جو قانون ہے، یہ جو ایکٹ ہے، اس کو ذرا سوال جواب کی صورت میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو اس کو جاننے کے لیے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بچوں کی سرپرستی کے طریقہ کار کے بارے میں بات کریں گے۔ بچوں کی سرپرستی سے کیا مراد ہے، یہ ایک ہمارا پہلا سوال ہے۔ ناظرین، بچوں کے والدین کے درمیان کسی لڑائی جھگڑے، ان کی غیر موجودگی اللہ نہ کرے، کسی بچے کے والدین کسی ایکسیڈنٹ یا کسی وبائی مرض کی وجہ سے دنیا سے چلے جائیں، یا ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے، علیحدگی اختیار کر لیں اور بچے کے نام کوئی جائیداد وغیرہ ہو، یا وہ نااہل ہو جائیں، تو نابالغ بچوں کی ذات اور جائیداد سے متعلق سرپرست کا تعین بچوں کی سرپرستی کہلاتا ہے، جس کو ہم لوگ گارڈین شپ کہتے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کی سرپرستی کے اہل افراد کون سے ہیں؟ تو ناظرین، گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890، جسے اردو میں والیان و بچگان ایکٹ کہا جائے گا، جو فیملی کورٹس ایکٹ 1964 میں شامل ہے، اس کے مطابق نابالغ بچوں کی ذات کی دیکھ بھال اس کی ماں، نانی یا دوسرے مادری رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے، جبکہ جائیداد کی سرپرستی کا پہلا حقدار اس کا باپ ہوتا ہے، پھر وہ جس کے نام باپ نے وصیت کی ہو وہ ہوتا ہے، اور پھر دادا ہوتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ان افراد یعنی کہ باپ ولی، جسے وصیت کے ذریعے باپ نے ولی منتخب کیا ہے یا تقرر کیا ہے، اور دادا جو ہے، ان کی غیر موجودگی جب یہ نہ ہو، اگر باپ فوت ہو گیا ہے اور جس نے ولی بھی کوئی انتخاب نہیں کر کے گیا، اس کا دادا بھی موجود نہیں ہے بچوں کا یا بچے کا بچی کا، تو اس صورت میں ان بچوں کے سرپرست کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟ تو ناظرین، اسی طرح کے گارڈین کا تقرر کرنے کے لیے ہی گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ بنایا گیا ہے، یعنی کہ اسی قانون کے تحت کسی ولی کا تقرر عمل میں لایا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اہم بات آپ کو بتا دوں کہ اس ایکٹ میں گارڈین سے مراد ولی ہے اور وارڈ سے مراد بچہ ہے۔ ولی کا تقرر کرنے کے لیے عدالت قومی اخبارات کے ذریعے متعلقہ بچے کی سرپرستی کے لیے اطلاع دیتی ہے کہ اگر کوئی فرد بچے کی ذات یا جائیداد کے متعلق سرپرستی کرنا چاہتا ہے تو عدالت سے رجوع کرے۔ اس کے بعد عدالت جس فرد کو بچے کے مفاد کے لیے مناسب سمجھے ولی مقرر کر سکتی ہے، جس کو ہم لوگ گارڈین کہتے ہیں۔ اب چوتھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کی سرپرستی کے لیے درخواست کہاں دی جا سکتی ہے؟ ناظرین، یہ سیکشن 25 کے تحت دی جاتی ہے، اور اس کے میں سیکشنز کے حوالے سے نہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا، یہ آسان طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ عام لوگ آدمی جو ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ یہ تمام سیکشن جو سٹیپس میں ابھی بیان کرتا جا رہا ہوں کر رہا ہوں، یہ انشاءاللہ میں پھر کبھی وقت ملا تو تمام سیکشنز کا حوالہ یہاں پر دوں گا، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو گارڈین وارڈ ایکٹ کے ہیں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا۔ تو اب کون سی عدالت میں سرپرستی کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بچے کی جائیداد
کی سرپرستی سے متعلق درخواست اسی عدالت میں دی جا سکتی ہے جہاں بچہ رہتا ہو یا جہاں متعلقہ جائیداد واقع ہو۔ پانچواں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت اب کن افراد کو ولی مقرر کر سکتی ہے؟ عدالت مندرجہ ذیل افراد کو مقرر کر سکتی ہے، ولی مقرر کر سکتی ہے۔ نمبر 1، ایسا شخص جو بچے کی سرپرستی کا خواہش مند ہو یا دعوے دار ہو۔ نمبر 2، بچے کا کوئی قریبی رشتہ دار۔ اور نمبر 3، محکمہ مال کا با اختیار افیسر جس کی حدود میں بچہ رہائش پذیر ہو یا جائیداد واقع ہو۔ اب چھٹا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عدالت بچے کی جائیداد سے متعلق ایک سے زیادہ ولی مقرر کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، اگر عدالت مناسب سمجھے تو بچے کی جائیداد سے متعلق ایک سے زیادہ ولی مقرر کر سکتی ہے۔ اب اس کے بعد ساتواں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کے ولی کا تقرر کس بنیاد پر کیا جاتا ہے؟ تو ناظرین، ولی کا تقرر بچے کی عمر، جنس اور مذہب کے علاوہ ولی کی اخلاقی و مالی حیثیت، بچے کے ساتھ اس کی رشتہ داری اور بچے کے ساتھ اس کے موجودہ یا سابقہ تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بچہ کسی فریق کو ترجیح دینے کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو تو عدالت اس پر بھی غور کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، باقی سوال و جواب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوں گے۔ تو آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، زندہ رہا تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملوں گا۔ اللہ حافظ۔